لوگوں، جب تم اسی زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، جب تم اسی زمین کے اندر فصل کو اگانے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے جب تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، اس وقت تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت تمہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو ہماری فصلیں برباد ہو سکتی ہے، ہم نے جس بیج کو زمین کے اندر ڈالا ہے وہ بیج جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہاری ضروریت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بارش کو بھی نازل کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو نازل کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کو برسا دیتا ہے، پھر وہ بیج جو ہے پودے کی شکل میں زمین کو چیڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور جب اس کے اندر فصل لگتا ہے، جب اس کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں، تو تم ان چیزوں کو اپنے جسم کے اوپر غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ اے لوگوں، تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر رزق عطا کرتا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے پوچھ رہا ہے، دنیا والے انسانوں سے سوال کر رہا ہے کہ اے لوگوں، وہ کون ہے جو مجبوری کے وقت تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ جب ایک مجبور انسان اللہ رب العالمین کو آواز دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو وہ کون ہے جو تمہاری فریاد کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری فریاد رسی کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اے دنیا والے لوگوں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانیوں کے وقت پکارتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، لوگ جو ہے بے بانگے دوہل زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، بالکل کھلے عام سماج کے اندر زنا کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کی عورتیں اس طرح زناکاری کیا کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنی گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے اور لوگوں کو زنا کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، سوشل میڈیا کے سہارے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ سے محبت. اس موضوع کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے اور اللہ سے محبت کون نہیں کرتا. ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اور جواب بالکل درست ہے. آئیے اسی سوال کے اوپر قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں جس کو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بالکل صاف لفظوں میں اور واضح لفظوں میں جواب دے دیا کہ وہ کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور وہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا چکے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، اور وہ ان معبودان باطلہ سے بالکل اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا، دوسرے کو اپنا مشکل کشا بنا لیا، اور اس سے بالکل اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو اپنی عبادت کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں، اسی دنیا کے اندر کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا تصور کر لیا، جن ایمان والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کو ہی اپنا حاجت روا مان لیا، یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہی ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اس دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، جب اس دنیا کے اندر ہم
مشاہدہ کرتے ہیں کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن ان کی عملوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جب عبادت کی باری آتی ہے، جب مشکل کشا تصور کرنے کی باری آتی ہے، تو ایک انسان قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح کے لوگ جو ہے قبروں کو اور مشکل کشا قبر والے کو مشکل کشا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان والے لوگ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ اے میری پروردگار عالم، بے شک میری نماز تو تیرے ہی لیے ہے، اے میری پروردگار عالم، اگر میں اس دنیا کے اندر سجدہ کرتا ہوں تو صرف اور صرف یہ سمجھ کر کے میں سجدہ کرتا ہوں کہ سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ انسان کہنے لگتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میری پروردگار عالم، بے شک میری نماز تو تیرے ہی لیے ہے، اے میرے پروردگار عالم، بے شک میری قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر ایک انسان اپنی زندگی کی دہائی بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ میری زندگی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے وقف ہے۔ ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان بے بانگ دوہل یہ اعلان کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے کہ وہ انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میری عبادت، میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ایمان والے انسان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور تمام کی تمام طرح کی عبادتیں، تمام کی تمام طرح کی ریاضتیں ایک انسان اللہ رب العالمین کے لیے کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج ہماری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا آج ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا یہ زندگی، اے نوجوانوں تصور کرو، اے نوجوانوں غور و فکر کرو، کیا آج زندگی ہماری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین سے محبت میں سرشار ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں گے، تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج بالکل اس کا برعکس ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین سے محبت کر لیتا ہے تو وہ ساری کی ساری کام جب اس دنیا کے اندر کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ اللہ سے محبت۔ میں نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے اللہ سے محبت کیوں، ہم اگر اللہ رب العالمین سے محبت کریں تو کیوں کریں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اللہ سے محبت کیوں کریں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت اگر کریں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو محبت کیوں کرنی چاہیے۔
جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہمیں اور آپ کو اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے. اسی رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے, اسی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا رب ہے. آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے, دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ اسی رب نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معبود ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں اس دنیا کے اندر روزی دیتا ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے, وہی وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے تمہارے لیے اناج کو نکالتا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے, دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں تم اسی رب کے سامنے سجدہ کرو, تم اسے پروردگار کی عبادت کرو جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. تم اسی کی عبادت کرو اور اسی سے محبت کرو جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو, جس زمین کے اوپر چل کر کے تم تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہو, جس زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے تم اناج کو نکالتے ہو, کھانے اور پینے کی چیزوں کو نکالتے ہو. اللہ رب العالمین نے اسی زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اے دنیا والے لوگوں تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اور اپنی محبت کو عبادت کے ذریعہ ظاہر کرو جس رب کائنات نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. جس رب کائنات نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے اور جس رب کائنات نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر کے تیار کیا. اللہ رب العالمین اگر عبادت کا حکم دے رہا ہے اور محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگوں وہی اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں اس آیت کریمہ کے اندر کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے معبودان باطلہ ہیں, کتنے ایسے معبودان باطلہ ہیں جن معبودان باطلہ کے پیروکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دنیا کو اس ہمارے معبودان باطلہ نے پیدا کیا ہے, لیکن اس کے دھارمک کتابوں کے اندر, ان کے دھارمک گرنتھوں کے اندر اس بات کی ثبوت کہیں نہیں ملتی کہ ان کے معبودان باطلہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لیکن وہ رب کائنات ہے جس نے مٹی کے ذریعہ ابن آدم کو پیدا کیا, جس نے مٹی کے ذریعہ انسانوں کو عدم سے وجود بخشا, اور اس رب کائنات نے بے بانگ دوہر یہ اعلان کیا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, اس لیے میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم میرے سامنے ہی سجدہ کرو, میری عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو. ایک انسان کے لیے یہی کافی تھا کہ اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہیں پر بس نہیں کیا اور کئی چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا, اور اشارہ کرنے کے بعد اس بات کی طرف وضاحت کر دی کہ تم عبادت اس لیے کرو, کہ تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اس رب نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری ضروریات کی چیزوں کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اور تمہارا پیدا کر دینا کافی نہیں تھا, تم اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے تھے اگر ان ضروریات کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے بعد والے آیت کریمہ کے اندر ان تمام کے تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اسی زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، جب تم اسی زمین کے اندر فصل کو اگانے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے زمین کی چھاتی کو چیڑ کر کے جب تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، اس وقت تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت تمہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو ہماری فصلیں برباد ہو سکتی ہے، ہم نے جس بیج کو زمین کے اندر ڈالا ہے وہ بیج جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہاری ضروریت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بارش کو بھی نازل کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو نازل کر دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کو برسا دیتا ہے، پھر وہ بیج جو ہے پودے کی شکل میں زمین کو چیڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور جب اس کے اندر فصل لگتا ہے، جب اس کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں، تو تم ان چیزوں کو اپنے جسم کے اوپر غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ اے لوگوں، تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر رزق عطا کرتا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر چار چیزیں ایسی ہیں جس کا واسطہ دے کر کے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انسان اللہ سے محبت کرے، کیونکہ اللہ نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے آسمان سے بارش بھی نازل کی اور کھانے اور پینے کی چیزوں کو زمین سے نکالا۔ اس لیے تم اللہ سے محبت کرو۔ دوسری چیز، اور ہم اللہ رب العالمین سے محبت کیوں کریں؟ اللہ رب العالمین سے محبت ایک انسان کو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ ایک مجبور، ایک لاچار، ایک بے بس، ایک بے کس انسان جب اس رب کائنات کو رات کی تنہائی میں بھی آواز دیتا ہے تو رب کائنات اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ رب کائنات عرش پر مستوی وہ رب ایک انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر کھینچتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے پوچھ رہا ہے، دنیا والے انسانوں سے سوال کر رہا ہے کہ اے لوگوں، وہ کون ہے جو مجبوری کے وقت تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ جب ایک مجبور انسان اللہ رب العالمین کو آواز دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو وہ کون ہے جو تمہاری فریاد کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری فریاد رسی کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، اے دنیا والے لوگوں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانیوں کے وقت پکارتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، تم اس لیے اللہ رب العالمین سے محبت کرو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک انسان کو اس لیے محبت کرنا چاہیے کیونکہ ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ایک آدمی بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، برائیوں میں وہ انسان لت پت رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی برائیوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اس رب کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب ستیر ہے، یعنی ایک انسان کا پردہ گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے، ایک انسان کی گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر کھینچا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے یہاں پر بھی سوال کر رہا ہے، یہاں پر بھی پوچھ رہا ہے کہ انسانوں کون ہے وہ جو تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو تمہاری گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو تمہاری گناہوں کو اس دنیا کے اندر چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا
ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ایک انسان جو ہے فحش کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے، جب ایک آدمی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اور جب اسے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، وہ انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہیں پر سوال کر رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگوں کون ہے وہ جو تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اے لوگوں کون ہے جو تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، تو ایک انسان کو اللہ سے محبت اس لیے کرنی چاہیے، اللہ سے محبت الفت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے۔ باتیں تو اور تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج تین ہی چیزوں کو جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اگر کئی موقع ملا تو انشاءاللہ اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اب دوسرے حصے کے اوپر چلتے ہیں، اس موضوع کے دوسرے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں تو کیوں کریں، یہ چیزیں ہم لوگوں نے سمجھ لی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے، ہم وہ کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کریں، ہم کس طرح کے کاموں کو انجام دیں جس سے یہ محسوس ہو، جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہ چیز اللہ سے محبت کو درساتی ہے اور یہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو ایک انسان اللہ رب العالمین سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے جب ایک انسان محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے اسی محبت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اور اسی دنیا کے اندر جب کوئی انسان اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، تو اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ فلاں انسان میرا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو اپنا محبوب قرار دیا۔ کیونکہ یہ آخری نبی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اٹھائے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگا اور تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو دیکھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، تو رب کائنات نے یہ مژدہ سنایا اور رب کائنات نے بے بانگ دوہر یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس صحابہ کرام سے راضی ہوں اور صحابہ کرام ہم سے راضی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک آدمی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے مژدہ سنا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ محبت کا کون سا حربہ اپنایا، کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کیوں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اے دنیا والے لوگوں، وہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر ایک امت کے برابر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانت تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا کر دیتے، اور رب کائنات نے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش کے وقت ثابت قدم نظر آئے، اللہ رب العالمین کے اس فرما برداری کو پورا کر کے دکھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی قرآن مجید کے اندر ایک وہ آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور ہم نے اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو ایک ایسے جگہ پر چھوڑ کر کے آنے کا حکم دے دیا جہاں پر بے آب و گیا وادی تھی، جہاں پر چرند و پرند بھی اپنا پر نہیں مارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی ذریت کو ایسے جگہ پر چھوڑ کر کے آ گیا جس جگہ پر کبھی چرند و پرند بھی اپنا پر نہیں مارتے ہیں، جو جگہ بالکل بے آب و گیا وادی ہے، جہاں پر کھانے اور پینے کی چیزوں کی کوئی جو ہے ویوستھا نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں واضح کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل جو ہے نومولودی کی حالت میں تھے، بالکل نومولودی کی حالت میں تھے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور یہ جانچنے کی کوشش کی، یہ پرکھنے کی کوشش کی کہ یہ ابراہیم اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے یا اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ ابراہیم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، مفسرین واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی یہ حکم دی جاتی ہے، فوراً اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے بے آب و گیا وادی کے اندر نکل جاتے ہیں اور وہیں پر لے جا کر کے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ یہ دم بھرتے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہماری فرما برداری کی حالت یہ ہے، ہماری فرما برداری کی عالم یہ ہے کہ مسجد کے مینارے سے آوازیں تو آتی ہے، لیکن ہم اور آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہماری کانوں سے آذان کی آوازیں ٹکراتی ہیں، لیکن ہم اور آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے اصول موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اور آپ ان اصولوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کا حکم ملا، فوراً فرما برداری کی، فوراً اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی اور اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اور ایک مثال اسی قرآن مجید کے اندر موجود، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یہ وہ آزمائش کا دور ہے، یہ وہ فرما برداری ہے جس فرما برداری کی وجہ سے، جس اطاعت کی وجہ سے، جس اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی بردباری کے وقت اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے بیٹے
کئی دنوں سے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی گردن کے اوپر اللہ کی راہ میں چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹے نے فوراً یہ جواب دیا کہ اے میرے ابو جان، بے شک آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین جو تمہیں اطاعت کا حکم دے رہا ہے، فرما برداری کا حکم دے رہا ہے، آپ وہ کر گزریے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی فرما برداری کا ثبوت دیا، یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ جب ایک انسان فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین سے الفت ہے، یہی وہ آدمی ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہی مثالیں صحابہ کرام کے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے بھی یہی مژدہ سنایا کہ ہم صحابہ کرام سے راضی ہیں اور صحابہ کرام ہم سے راضی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے بھی اللہ رب العالمین سے محبت کی، صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین سے جب محبت کی، ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ایک فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین واضح کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت صحابہ کرام کو اس لیے دیا کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، اور اللہ سے محبت کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ فضیلت عطا کیا۔ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا والے انسانوں کے لیے معیار مطلق قرار دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کامیابی مل جائے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ انسان فلاح پالے، تو وہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آئے، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو لے کر کے آیا، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ اور اس کی رسول کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارا، جس طرح صحابہ کرام نے قرآنی آیات کے اوپر عمل کر کے دکھایا، جس طرح صحابہ کرام نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، بالکل اسی طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر وہ انسان فلاح چاہتا ہے، اگر وہ انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر وہ آدمی فلاح چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح ایمان لے کر کے آیا، تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جواب دیا، اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے اور ان کی فرما برداری کی یہ حالت ہے، ان کی اطاعت اور رب کائنات اور اس کے رسول کی پیروی کی یہ حالت ہے کہ یہ صحابہ کرام اگر برائیوں میں لت پت رہا کرتے تھے اور رب کائنات اگر آسمان سے آیت کو نازل کر دیتا تو یہ صحابہ کرام اس طرح اللہ سے محبت کرتے تھے، اس طرح اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، جیسے ہی آسمان سے آیت کریمہ نازل ہوتی تھی، اور جب اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا تو صحابہ کرام
فوراً آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر کئی طرح کی برائیاں موجود تھی، کئی طرح کے جراثیم موجود تھے، لیکن اس سرزمین عرب کے اندر 4 چیزیں ایسی تھی جو سب سے گناہ، سب سے بڑے گناہ کے طور پر مانا جاتا تھا، اور جس کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے صحابہ کرام کو روکا اور صحابہ کرام نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر زنا کاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی، لیکن محبت کا یہ عالم تھا، وہ اللہ سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد وہ اس طرح اپنے نبی کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اور اللہ سے محبت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ان گناہوں کے بارے میں جیسے ہی رب کائنات آیت کریمہ کو نازل کرتا، فوراً صحابہ کرام عملی جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، لوگ جو ہے بے بانگے دوہل زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، بالکل کھلے عام سماج کے اندر زنا کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کی عورتیں اس طرح زناکاری کیا کرتی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے اور لوگوں کو زنا کی دعوت دیا کرتے تھے، باقاعدہ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اور جب اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کر دی کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اور رب کائنات نے آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زنا کو فحش قرار دے دیا ہے۔ اے صحابہ کرام کی جماعتوں، اے دنیا والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، جیسے ہی آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے درمیان میں پیش کرتے ہیں، فوراً صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ جو لوگ زنا کے راستے کے اوپر تھے، فوراً زنا کو الوداع کہہ دیتے ہیں، زنا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے دیا، کیونکہ یہ صحابہ کرام اس طرح اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے اور اللہ سے محبت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا فوراً اس کے اوپر عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک چھوٹے سے واقعے کو پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کہ ایک انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کس طرح ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک صحابی رسول کے بارے میں مفسرین ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس کا نام مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت اس نے ایمان کو نہیں لایا تھا، جس وقت یہ جہالت کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، تو اس کی زندگی جو ہے زناکاری میں کٹتی تھی، اس کی زندگی جو ہے بدکاری میں کٹتی تھی۔ یہ ایک عورت سے جو ہے زمانے جاہلیت میں محبت کرتے تھے اور اسی سے زناکاری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے اور دائرے اسلام کے اندر چلے آتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مدینے سے واپس جو ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں اور اسی عورت سے ملاقات ہو جاتی ہے جس عورت سے وہ بدکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں، جہالت کے عالم میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے
जिस औरत के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे, उसी औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो औरत कहती है, वो अनाक नामी औरत कहती है, वो खातून कहती है कि ऐ मरसद तुझे क्या हो गया, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था, तू कहाँ चला गया है, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। ऐ मरसद इब्ने अबी मरसद, आज तेरे पास मौका है, चलो मेरे साथ रात गुजार लो। ऐ मरसद इब्ने अबी मरसद, चलो मेरे साथ जो है रंगलीलियाँ मना लो। मरसद इब्ने अबी मरसद जवाब देते हैं, सहाबी रसूल जवाब देते हैं कि ए अनाक, मैंने एक ऐसे दीन को कबूल कर लिया है, मैंने ऐसे रब से मोहब्बत कर लिया है, और मैंने ऐसे रसूल से मोहब्बत कर लिया है, मैंने ऐसे नबी के कलमे को पढ़ लिया है, जिस नबी के कलमे को पढ़ लेने के बाद एक इंसान बदकारी के रास्ते के ऊपर जा ही नहीं सकता, एक इंसान ज़िना के रास्ते के ऊपर जा ही नहीं सकता। मेरे अजीज साथियों, हदीस के अंदर आता है, हदीस के अंदर लिखने वाले लिखते हैं कि मरसद इब्ने अबी मरसद उस औरत के साथ रात गुजारने से इनकार कर देता है, और इसी आयत करीमा को उस औरत के सामने पेश कर देता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना को एक मुसलमान के ऊपर हराम करार दे दिया है, ज़िनाकारी को एक ईमान वाले इंसान के ऊपर नजिस करार दे दिया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के ईमान को अगर मेयार मुतलक करार दे रहा है, एक इंसान से रज़ामंदी का अगर इजहार कर रहा है, तो वजह यह है कि वो सहाबा किराम अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह से फरमा बरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ दावा न करें, बल्कि अमली तौर पर हमें और आपको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, अपने अमल से ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। इस आयत करीमा के ऊपर हमें और आपको अमल करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ साथियों, मेरे तकरीर का खुलासा यह है कि हम और आप जब तक इस दुनिया के अंदर रहें, हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत में और उस मोहब्बत को इबादत के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।